حضور کی شان میں یہ قصیدہ لکھا ہے۔ اور اب میں نے آپ کا حلیہ دیکھا ہے تو اس نے یہاں تک داڑھی کاٹی ہوئی تھی، ایسے وہ بلیڈ پکڑا ہوا تھا ابھی۔ اس نے کہا جو حضور کی شان اقدس میں قصیدہ لکھتا ہے اور حضور کے دل کو حضور کی سنت کاٹ کے زخمی کرتا ہے، وہ حضور کا محب ہو سکتا ہے، وہ حضور کا عاشق ہو سکتا ہے۔ اور عشق کی تو سب سے پہلی سیڑھی بنیاد یہ ہے، اس کی اساس یہ ہے کہ جس سے محبت ہے اس کے رنگ میں رنگ جاؤ، اس کی محبت کے اندر اپنے آپ کو رنگ دو۔ سب سے پہلے اس کا چہرہ تو اختیار کرو، اس کا حلیہ تو اختیار کرو، اس جیسے بنو تو صحیح، ظاہری طور پر ویسا تو بناؤ۔ جو ظاہری طور پر حضور جیسا نہیں بن سکا، وہ حضور کی شان میں کیا پڑتا ہے؟ وہ جو بھی پڑتا ہے وہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، صرف پیسے کمانے کا ڈھنگ ہے، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ ابو بکر پیغمبر کے ساتھ مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، مدینے میں لوگ کھڑے ہیں استقبال کرنے کے لیے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے پیغمبر کون سا ہے، امتی کون سا ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی، پوچھو ان سے کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ کہتے ہیں اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ حضور کا ظاہری حلیہ جیسا تھا، ابو بکر نے ویسا حلیہ بنایا تھا۔ حضور پاؤں اٹھا رہے ہیں، اتنا اٹھا رہے ہیں، پھر یوں رکھ رہے ہیں، ابو بکر بھی اتنا اٹھاتے ہیں، یوں ہی رکھتے ہیں۔ جیسے حضور نے لباس پہنا ہوا ہے، ابو بکر نے ویسا لباس پہنا ہوا ہے۔ جیسے حضور نے پگڑی باندھی ہے، ابو بکر نے ویسی پگڑی باندھی ہے۔ جیسے حضور کی داڑھی مبارک ہے، ابو بکر کی ویسی داڑھی مبارک ہے۔ یہ ایسے آپس کے اندر مل گئے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نہ گویند باد ازی، من دیگرم تو دیگری۔ ایسے ایک دوسرے میں اپنے آپ کو رنگ دیا تھا کہ صحابہ کو دیکھ کر لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے تھے ان میں پیغمبر کون سا ہے، امتی کون سا ہے۔ اے تو نے نعت تو پڑھ لی، تیرا چہرہ پیغمبر کی سنت کو برداشت نہیں کر سکا۔ تو نے نعت تو پڑھ لی، تو حلیہ پیغمبر جیسا نہیں بنا سکا۔ تو نے سب کچھ کر لیا، لوگوں نے لاکھوں روپے تجھ پہ لٹا دیے، اگر تیری زندگی میں پیغمبر کی سنت نہیں آئی ہے تو لعنت ہے تیری شکل پہ۔ تو کس نام سے پیغمبر کا نام لیتا ہے؟ صحابہ نے حضور کو اپنایا۔ اپنانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو شک ہوتا ہے ان میں نبی کون سا اور امتی کون سا، اور منانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ہر گلی میں اظہار کر رہے ہوتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے منوایا نہیں تھا، حضور کو اپنایا تھا، دنیا نے مانا تھا۔ ہم نے منایا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے، کسی نے نہیں مانا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے ہی اسی لیے کہ آپ کو اپنایا جائے، آپ کو اپنایا جائے۔ اپنانا کیا ہے؟ اپنی اولادوں کو دیکھو، ایک 15-16 سال کا لڑکا میں نے دیکھا، یہ کیپ ایسے پہنی تھی، ایسے یہاں سے یوں کرتی، تو میں نے اس کو کہا یار یہ آپ اس کو یوں کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ یہ تو لوگ یوں پہنتے ہیں تاکہ یہ سورج جو ہے نا وہ لگے تو یہ چہرے پہ آنکھوں پہ چھاؤں رہے، یوں کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ مائیکل جیکسن کا اسٹائل ہے۔ وہ مائیکل جیکسن یوں پہ ایک تھوڑی سی ٹیڑھی کرتا تھا، یہ اسٹائل ہے۔ ایک بندے کے اپنے محلے کے لڑکے کا میں نے سر دیکھا تو بیچ میں گنجا کیا ہوا ہے اور آخر تک ایک لکیر جا رہی ہے۔ میں نے سمجھا یہ کہ کٹ گیا، کسی نے مارا ہے اس کو، ایکسیڈنٹ ہوا، کیا ہوا؟ تو میں نے کہا یہ سر میں کیا ہوا؟ تو وہ تو نہیں بتا رہا تھا۔ دوسرے نے کہا استاد جی یہ ایک فلم ہے، اس میں ایک ہیرو نے بال یوں کاٹے ہوئے ہیں، وہ گنجا ہے اور یوں ایسے اس نے بنا، یہ اس کا اسٹائل ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ جنہوں نے یہ اسٹائل بنایا انہوں نے ٹی وی پر آ کر کبھی کسی کو کہا مجھے اپناؤ؟ کہا انہوں نے؟ مائیکل جیکسن نے کہا بھائی جیسے میں ٹوپی پہنتا ہوں تم ایسے پہنو؟ کہا؟ دیکھنے والے نے محسوس کیا کہ مجھے پسند ہے، مجھے اس سے محبت ہے، تو اس نے اس کو منایا نہیں، اپنایا، اور اپنا کے بتایا کہ مجھے محبت ہے۔ پھر مجھے پوچھنا پڑا یار یہ ٹوپی ٹیڑھی کیوں پہنتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ مائیکل جیکسن جو ہے وہ اس طرح پہن رہا تھا، دوسرے نے سر میں کٹ لگایا ہوا ہے، یہ ایک فلم کے ہیرو کا اسٹائل تھا۔ ان لوگوں نے ان کو اپنایا ہے، جیسے یہ اپنانے والوں سے لوگ پوچھ رہے ہیں صحابہ حضور کو اپنانے والے تھے، ایسا اپنایا، ایسا اپنایا، ایسا اپنایا کہ جو بھی دیکھتا ہے وہ دیکھتا رہ جاتا ہے، پھر وہ پوچھتا ہے یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کس پر ایمان لایا ہے؟
یہ کس کی امتی ہے، یہ کس مذہب کو فالو کرتے ہیں، ان کا دین کیا ہے، ان کا مذہب کون سا ہے، ان کا پیشوا کا کیا نام ہے، ان کے لیڈر کا کیا نام ہے، ان کے قائد کا کیا نام ہے، بتایا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تربیت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پیغمبر علیہ السلام نے اپنے سامنے بٹھا کے ان کے دلوں کو پھیرا تھا، سامنے بٹھا کے اپنے نور نبوت سے ان پر توجہ دی تھی، ان کے دلوں کو پاک کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کو پاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب یہ سارے پاک ہو گئے، جب یہ سارے بالکل صاف اور شفاف ہو گئے، جب ان کے سینوں سے کدورتیں نکل گئی، جب ان کے سینوں میں اللہ اور رسول کے نام کے علاوہ ہر چیز نکل گئی، جب ان کے اندر وہ پیغمبر علیہ السلام کا دین رچ بس گیا، جب انہوں نے پیغمبر کو اپنا لیا، ایسا اپنایا، ایسا اپنایا، ایسا اپنایا ہے، آج دنیا کے کسی کونے کے اندر گئے ہوئے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، ان کا حلیہ دیکھتے ہیں، ان کا چال چلن دیکھتے ہیں، تجارت میں اخلاق دیکھتے ہیں، ناپ تول کے اندر بالکل انصاف دیکھتے ہیں، تو پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا لوگ ہیں؟ وہ بتاتے ہیں یہ فلاں ہیں، یہ فلاں پیغمبر کے ماننے والے ہیں، ان کی عادات ویسے نہیں آئی ہیں، ان کو کسی نے سکھایا ہے، سکھانے والے کا نام محمد ہے، اور محمد کون ہے؟ وہ اللہ کا رسول ہے، صرف رسول نہیں ہے، آخری رسول ہے، وہ آخری رسول، آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے، یہ پیغمبر وہ ہے جس نے ان کی تربیت کی ہے۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ یار اگر تربیت جن کی گئی ہے وہ ایسے ہیں کہ ان کا اخلاق آسمانوں کو چھو رہا ہے، ان کا انصاف آسمانوں کو چھو رہا ہے، اور ان کی دین کے اوپر عمل آسمانوں کو چھو رہا ہے، تو جس نے ان کی تربیت کی ہے، جنہوں نے ان کو تیار کیا ہے، وہ محمد کتنا عظیم ہوگا، وہ محمد کتنا اعلیٰ ہوگا، وہ محمد کتنا مرتبے والا ہوگا، وہ محمد کتنا شان والا ہوگا۔ وہ صحابہ کو دیکھ کر پیغمبر کی شان کا اندازہ لگا رہے ہیں، غلاموں کو دیکھ کر آقا کو پہچان رہے ہیں۔ تم بتاؤ، میں بتاؤں، تم نے نعت پڑھی ہے، میں نے بھی نعت پڑھی ہے، تمہارا کردار گدلا ہے، میرا کردار گدلا ہے، تمہارے سینوں میں کدورت ہے، میرے سینے میں کدورت ہے، ہم اوپر سے کچھ ہیں، اندر سے کچھ ہیں، ظاہر میں کچھ ہیں، باطن میں کچھ ہیں۔ ہمیں دیکھ کر اگر ہمارے آقا کو کوئی پہچاننا چاہے، بتاؤ ہمیں دیکھنے کے بعد رسول اللہ کی توہین کرے گا یا پیغمبر کی مدح کرے گا؟ اے مسلمانوں، اے امتیوں، سوچو تو صحیح، پیغمبر اس لیے نہیں آئے تھے کہ ان کو منایا جائے، پیغمبر اس لیے آئے تھے کہ ان کو اپنایا جائے، پیغمبر اس لیے آئے تھے کہ ان کو، پھر جنہوں نے حضور کو اپنایا وہ ہمارے جی جان بن گئے۔